السلام علیکم میڈیا زون کے ساتھ میں ہوں آصف شکر عباسی میں موجود ہوں دختران اسلام کالج بانسرا گلی مری کے اندر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل انیسہ سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دختران اسلام کالج بانسرا گلی سے جانتے ہیں کہ یہ کالج کتنے عرصے سے قائم ہے, یہ کہاں سے لے کر کہاں تک یہاں پہ پڑھائی ہو رہی ہے, کتنے طلباء ہیں, مزید بہت کچھ جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جناب آصف صاحب کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے ادارے میں تشریف لائے, اور بڑی عرصے سے خواہش تھی کہ ہم اس ادارے کا تعارف دور دور تک پہنچائیں, کیونکہ جو یہ فیسلٹیز دے رہا ہے اور جو یہ اسٹوڈنٹس کو مختلف قسم کی سرگرمیاں ایکٹیویٹیز اور ہر طرح کی فیسلٹیز دے رہا ہے, اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہ آواز پورے پاکستان کی آواز بنے, کیونکہ ہم یہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بہترین کریکٹر دے رہے ہیں, بہترین فیسلٹیز دے رہے ہیں. ہمارے پاس بے شمار لیبس پہ انویسٹ ہوا تقریباً 22-23 لاکھ کی ہمارے پاس لیبس ہیں, ہمارے پاس کمپیوٹر لیب ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو فیسلٹیز گورنمنٹ کو دینی چاہیے وہ یہ ادارہ یعنی بلا معاوضہ آپ کہیں ایک ڈونیشن بیسڈ ادارہ کہہ دیں, جہاں پہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں, جہاں پہ آرفن اسٹوڈنٹس ہیں. اور الحمدللہ 1996 سے قائم ہونے والا ادارہ تقریباً 30 سالوں سے یہ ہزاروں کی تعداد میں طالبات کو مختلف فیلڈز میں بیچ چکا ہے, جن میں ڈاکٹرز بھی بن چکے ہیں, انجینئر بھی بن چکی ہیں, مختلف اپنے ادارے چلا رہی ہیں. اور نہ صرف یہ دنیاوی تعلیم دے رہا ہے بلکہ بہترین دینی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی جو خواتین ہیں ان کو سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے, بہترین اسلام کے لیے, خدمات کے لیے تیار کر رہا ہے. تو یقیناً اس کی آواز کو بہت دور تک پہنچنا چاہیے. اور آج تک ہزاروں طالبات یہاں سے فارغ ہو کے پاکستان کے مختلف شہروں سے جو آئی, دور دراز علاقوں سے آئی, اس ادارے کا فائدہ نہ صرف مری کے لوگ کو ہو رہا ہے بلکہ کشمیر سے بے شمار ہزاروں کی تعداد میں طالبات فارغ ہو کے جا چکی ہیں, لورا ایبٹ آباد سے جا چکی ہیں, پنجاب کے مختلف شہروں سے بچیاں آتی ہیں. اور یہ ادارہ ان لوگوں کے لیے نعمت ہے, ان بچیوں کے لیے انتہائی سیف انوائرمنٹ ہے, اسلامی ماحول ہے. اور یہاں پہ ریزیڈینشیل ادارے میں رہ کر بہترین اساتذہ کی زیر نگرانی یہ ادارہ اپنے فراضی سر انجام دے رہا ہے. اور یہ 1996 میں غلام نبی عباسی صاحب مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ایک بڑا وین لے کے اٹھے تھے. اور اس وقت ادارے نہیں ہوتے تھے, اس وقت دور دراز علاقوں میں یعنی شہروں میں دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا تھا. آج سے 30 سال پہلے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر تھی. اس وقت یہ وین لے کے اٹھے کہ ہماری بیٹیوں کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. وہ نہ صرف ایک گھر چلا رہی ہوتی ہیں بلکہ ایک خاندان اور ایک معاشرہ چلا رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے اس وین کو لے کے آج تک الحمدللہ بہترین کامیاب طالبات یہاں سے جا چکی ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے ہم یہ آواز پورے پاکستان میں نہ صرف بلکہ پوری دنیا میں پہنچائیں کہ کس طرح سے وہ کام جو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. ایک جماعت اسلامی کی تنظیم ہے, الخدمت کے اہلکار اور رضاکار ہیں جو اس کے لیے یعنی اپنے بجٹ میں سے لگا کے بہترین فیسلٹیز دے رہے ہیں. اس ٹائم میم کتنی تعداد ہے یہاں؟ اس وقت ہمارے پاس 87 بچیاں ہیں جو صرف فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کی تھی. سیکنڈ ایئر کی بچیاں فارغ ہو کے جا رہی ہیں. ہمارے پاس تقریباً 50 اسٹوڈنٹس ابھی بھی موجود ہیں. اور ابھی ہمارے نئے ایڈمیشن ہو رہے ہیں. اور نئے جو ایڈمیشن ہے وہ فرسٹ ایئر میں ہم پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, ICS, FA, IT اور سمپل FA کروا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی بہترین تفسیر اور ترجمہ, تجوید, حفظ کروا رہے ہیں. اور مختلف قسم کی احادیث ان کو پڑھائی جاتی ہیں. اور یہ ایک بڑا کارنامہ ہے کہ آپ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کے چلیں, عصری علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی روشنی سے بھی طالبات کو آگاہ کریں. میں نے دیکھا کہ جو بچوں کے ادارے ہوتے ہیں وہ تو بڑے آسان ہوتے ہیں, لیکن بچیوں کے جو ادارے ہوتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا ذمہ داری والا کام ہوتا ہے. تو یہ ہمیں کیا مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں, ہمیں تو اس ادارے کو چلانے میں جب سے میں آئی ہوں واقعی بڑی مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہمیں پیش آتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ والدین کی جن کی 3 یا 4 بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو لے کے چلنا کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اور یہاں پہ 100 کے قریب ہر وقت طالبات کے ساتھ رہنا, کبھی رات کو اٹھنا, بیمار ہو جانا, ان کی ذمہ داری ان کو یعنی یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ قرآن و سنت کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید ہوتی ہے, تو بڑے بڑے مشکل کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس ادارے کے لیے کام کریں. اور ہر وقت اس کی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوتی ہے, ورنہ تو یہ بڑا مشکل کام ہے. واقعی آپ کو کتنا ٹائم ہوا اس ادارے؟ مجھے 2 سال ہو گئے. میں 2 سال کے اندر آپ کو کیا مشکلات درپیش ہیں؟
دیکھیں جب سے میں آئی ہوں اس ادارے میں موسٹلی جو ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم جب ایڈمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یعنی آپ کو پتہ ہے ادارے چلانے کے لیے بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے پاس وہ بجٹ نہیں ہوتا کہ ہم ٹیچرز کی سیلریز پے کر سکیں. ہمارے جو نان ٹیچنگ سٹاف ہے بہت کم پے پہ یہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ ڈونیشن بیسڈ آپ کہہ لیں کہ ڈونیشن اگر ہوتی ہے تو بس ہم جو ٹیچرز کی سیلریز ہوتی ہیں وہ ساری پے ہو جاتی ہیں. ورنہ اگر میں آپ کو خود اپنا بتاؤں تو پورا تقریباً 1 سال کی میں پے میں نے نہیں لی اور اس کے بعد سے یعنی یہ ہوتا تھا کہ اگر ٹیچرز کو مل رہی ہے تو سارے باقی سٹاف کو مل جائے. تو ہمارا مقصد تو یہ تھا نہیں کہ ہم نے یہاں سے سیلری لینی ہے. ہمارا ارادہ ہمارا مقصد ظاہر یہ بھی ضرورت ہے ایک, لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل اسی چیز میں آتی ہے کہ ظاہر ہے آپ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے بجٹ چاہیے ہوتا ہے تو پیسے کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں. بہرحال ہم شکر گزار ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے, جماعت اسلامی کے اور تمام ہیلپنگ ہینڈ والوں کے کہ وہ ہماری یہ جو کمی کوتاہی ہے اس کو اپنی مدد آپ کے تحت پورا کر رہے ہوتے ہیں. آپ ادارے کی پرنسپل ہیں, آپ خود کہہ رہی ہیں 1 سال سے میں نے سیلری نہیں لی. تو الخدمت فاؤنڈیشن کا تو ویسے سننے میں آتا ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں ہر جگہ پہ میڈیا سوشل میڈیا پہ کہ الخدمت فاؤنڈیشن ہر جگہ پہ جاتی ہے, لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے, لیکن جو ادارہ چلانے والی ادارے کی جو سربراہ ہے انہیں وہ سیلری خود نہیں دے سکتی, تو پھر ہم کس طرح اعتبار کریں؟ میں اس کو آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ میں جب شروع میں آئی میں نے آپ کو بات کی کہ تقریباً 1 سال تک کافی مشکلات تھی, بجٹ کے ایشوز تھے اور شاید تو میں مجبور کرتی تو یقیناً الحمدللہ مالی حالات اچھے تھے, مجھے اتنی ضرورت نہیں تھی تو نہ تو میں نے اتنا فورس کیا, لیکن میرا یہ تھا کہ باقی تمام سٹاف کی سیلریز پے ہوں, ہمارا جو بجٹ ہے. لیکن الحمدللہ اس وقت تمام یعنی جو سیلری پے ہو چکی ہے کلیئر ہو چکی ہے. لیکن میں آپ کو اتار چڑھاؤ کی بات کروں, بجٹ کے ایشوز کی بات کروں تو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے اس ادارے کو, لیکن ہمارا مشن الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم سیلری کی خاطر کام کریں. تو اس لیے اکثر ایسے بھی طلباء آتی ہوں گی کہ جو غریب گرانوں سے ہوگی, یتیم ہوگی, یعنی اکثر جو افورڈ نہیں کر سکتی کالج کے اخراجات, تو انہیں رکھتی ہیں واپس بھیج دیتے ہیں آپ لوگ. نہیں دیکھیں یہ ادارہ ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے, ایسے ڈیزرونگ کے لیے. غلام نبی عباس صاحب نے جب اس ادارے کو قائم کیا تو ان کو ویژن یہی تھا کہ جو بچیاں یعنی نہیں اگر آرفن بچیاں اسپیشل جو یتیم بچیاں ہیں ان کو ہم کوالٹی ایجوکیشن مہیا کر سکیں, جن کا کوئی بھی نہیں ہے, جن کو سپورٹ سسٹم نہیں ہے. اور اس وجہ سے ہمارے پاس جو ابھی تک جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اور ہماری اگر 12,000 منتھلی فیس ہے, دیکھیں 12,000 ہے جس میں 7,000 ہمارا ہاسٹل کے ڈیوز ہوتے ہیں اور 5,000 ان کی کالج کی ہے, پلس ہم ان کو کمپیوٹر کورس کرواتے ہیں, اسلامی تعلیمات جتنی بھی ہیں ان سب کی 5,000 ہم لے رہے ہوتے ہیں. اور جو 7,000 ہاسٹل کے پر ہیڈ یہ پے کر رہی ہوتی ہیں اس سے ہماری مینیو یا جو بھی ہم نے بنایا ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا, مس کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے ہوتے. لیکن وہ الحمدللہ پھر وہ جو کمی رہ جاتی ہے وہ پھر اسی طرح ڈونرز کی بیس پہ ادا ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جتنے بھی مشکلات ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ کہیں سے ان کو حل کر رہا ہوتا ہے, پورا کر رہا ہوتا ہے. اور ابھی بھی جو ہماری بچیاں ہیں کوئی بھی پوری کم ہی ہیں جو پوری فیس دے رہی تھی, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آنے والی ہر بچی کے ذہن میں ہوتا ہے اور ہر والدین کے ذہن میں ہوتا ہے جو سارے اداروں میں جاتے ہیں, مختلف قسم کے کالجز میں جاتے ہیں, جب ان کو وہاں کا فیسز دیکھتے ہیں, وہاں اپنی بچی کو دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم پڑھا سکتے, تو پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم بھی ان کو واپس, تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم ان کو اسی طرح واپس بھیجیں. آخر میں ادارے کی طرف سے جو گھر میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں یا دنیا بھر سے جو لوگ سن رہے ہیں, پیغام کیا دیں گی؟ اہم پیغام میرا اہم پیغام یہی ہے کہ خدارہ اس معاشرے میں جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ باہر بے حیائی عروج پہ ہے اور اپنی بیٹیوں کو باہر کالجز اور یونیورسٹیز میں بھیجنا خطرے سے خالی نہیں ہے, انتہائی یعنی سیف ماحول میں بہترین فیسلٹیز کے ساتھ دین اور دنیا کی تعلیم کے لیے اپنی بچیوں کو ہمارے پاس بھیجیں اور اپنی آخرت بنائیں. اور نہ صرف یعنی اپنے اساتذہ کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی یہ بچیاں صدقہ جاریہ بنیں گی, کیونکہ یہ وہ تعلیم لے کے جا رہی ہیں جو دنیا آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے. جی ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان تھی دختران اسلام کالج باسرہ گلی کی پرنسپل انیسہ سراج صاحبہ, ماشاءاللہ میم نے بات کی, سنا آپ نے. تو میں بھی کہوں گا زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اپنی بیٹیوں کو دینی تعلیم دیں, تاکہ جو دنیا یہ تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی, آگے جو آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. تو اس زندگی کے لیے سفر پہ نکلے ہم, تو جتنا کچھ بنائیں گے اکثر زندگی وہ ہے. اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شکر عباسی کو اجازت دے. اللہ نے